راتوں کو موبائل پہ اور سکرینوں پہ ٹھرکتے جسم دیکھنے کی اپنی لذت ہے، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے تار جوڑنے کی اپنی لذت ہے۔ یا اللہ، یہ وقت جو میں نے بیت الخلاء میں گزارا ہے، یہ وقت بھی میں تجھے دیتا، تیری امانت تھا، تیرے ذکر کو دیتا۔ یا اللہ تجھے نہیں دے سکا، بخش دے اس لیے مجھے۔ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو دی گئیں، اور فرمایا انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئیں، مجھ محمد کو دی گئیں۔ لیکن جب انسان پر تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں، امتحان آتا ہے، پھر اللہ درجہ بھی بڑا عطا کرتا ہے۔ اب رسول اللہ کا آپ درجہ دیکھیے، کائنات میں ایک ہی تاج ہے ختم نبوت کا، اور وہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ سجایا ہے۔ اور پھر رسول اللہ دودھ نوش فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں رسول اللہ کو دودھ نوش فرماتا دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی تھی، مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ انسان ہمیشہ اپنے محبوب کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور پلکوں سے میں نے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ تو صاحبو، میں اور آپ بھی ہم اسی طرف سفر کر رہے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے۔ کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے آپ کو پتہ چلے آپ نے زندگی تو جی ہی نہیں ہے، زندگی تو آپ نے گزاری ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو محبت ہے، یہ محبت اختیاری نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے گا تو آپ اس سے محبت کریں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی محبت ضروری ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، والدین سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے اور اپنے مال سے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے سے، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو یہ اختیاری نہیں ہے اللہ رب العزت کی محبت، یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اسے ایمان کی، اسے عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔ آپ صحابہ اکرام کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہوگا کہ انہیں اس قدر مشکلات سے دوچار کیا گیا، اس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ڈھائے گئے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اگر آپ چشم بینا سے ان کے حالات پڑھیں تو دراصل وہ لوگ ایمان کی حلاوت سے آشنا تھے، ایمان کی حلاوت سے متصف تھے۔ حضرت بلال پر کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا گیا؟ گلیوں میں گھسیٹا گیا، پتھر سینے پر رکھے گئے، گرم ریت پر آپ کو لٹایا گیا، مارا گیا۔ لیکن اگر حضرت بلال سے آپ پوچھیں کہ اے بلال، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کا صبر جواب دے جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے، آپ نہیں کہتے کبھی کبھار کسی کو کہ یار اب اس سے آگے بات نہ کرنا، اب میں برداشت نہیں کروں گا؟ تو ایک وقت آتا ہے انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اے بلال، آپ کی برداشت اس قدر، آپ کا صبر اس قدر، تو یقیناً حضرت بلال کا جواب یہی ہوگا کہ وہ جب ظلم کر رہے تھے، مار رہے تھے،
اس وقت مجھے ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی، مجھے تو مزہ آ رہا تھا۔ آپ حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار ابن یاسر، آپ ان سے پوچھیں کہ کون سا ظلم ہے جو اس خاندان پر نہیں ڈھایا گیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، حضرت عمار پر، پھر حضرت یاسر ان کے والد پر، اس پورے خاندان کو اس قدر زد و کوب کیا گیا کہ لفظوں میں بیان کرنا بھی شاید مشکل ہے وہ ظلم جو ان پر ڈھایا گیا۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں آپ کے قدم کیوں نہیں ڈگمگائے، تو یہ کہیں گے ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی، ہمیں مزہ آ رہا تھا۔ تو جس طرح مادی دنیا کی کچھ لذات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا کی، اللہ کی محبت کی، اس کی بھی کچھ لذتیں ہیں۔ مادی دنیا میں مرغن غذائیں کھانے کی اپنی ایک لذت ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ رب العزت کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی اپنی لذت ہے۔ مادی دنیا میں شباشی کرنے کی، گرم بستر میں سونے کی اپنی لذت ہے، جبکہ اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کے جاگنے کی، سجدے کرنے کی اپنی لذت ہے، اس کا اپنا مزہ ہے۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی اپنی لذت ہے، اور قرآن پڑھنے کی اپنی لذت ہے۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اپنی لذت ہے، اور دین کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی اپنی لذت ہے۔ راتوں کو موبائل پہ اور سکرینوں پہ ٹھرکتے جسم دیکھنے کی اپنی لذت ہے، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے تار جوڑنے کی اپنی لذت ہے۔ تو جس طرح مادی دنیا کی کچھ لذات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا کی بھی کچھ لذات ہیں، اور یہ لذات انسان کو تب نصیب ہوتی ہیں جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، جب اللہ سے انسان محبت کی تار جوڑ لیتا ہے، جب اس کا پیار، اس کی محبت یہاں آ جاتی ہے۔ ایک اور بات، یہ جو اللہ رب العزت کی محبت ہے، یہ ایک پورا جہان ہے۔ جو بندہ اس جہان میں داخل نہیں ہوا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ ایک اندیکھی ذات سے محبت، جسے میں نے دیکھا نہیں، جو میرے سامنے کبھی نہیں آیا، میں اس سے محبت کروں۔ لیکن جب بندہ اس جہان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو سر تاپا ایک نور محسوس ہونے لگتا ہے، اور انسان ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل میں ہوں۔ اچھا، پچھلے جو گزشتہ جمعۃ المبارک تھے، ان میں ہم نے اللہ رب العزت کی محبت کیوں ضروری ہے اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بابت ہم نے پچھلے جمعوں میں بات کی۔ آج میں جو بات کروں گا وہ اس حوالے سے کروں گا کہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامتیں کیا ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو میں کوئی 8-10 باتیں آپ کو گنواؤں گا، تو جن کی توجہ ہوگی یقیناً 1, 2, 3 باتیں بھی اگر ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، ساری بھلے نہ بیٹھیں، میں 6, 7, 8 یا 10 جتنی بھی وقت ہوا میں گنواؤں گا، تو جتنی باتیں گنواؤں گا ان میں سے کوئی 1-2 بھی اگر کسی کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں تو میری بات کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ دیکھیں، ہمیں جس سے بھی محبت ہوتی ہے، سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ رہتا کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے، کس کا بیٹا ہے، اور جو ہے وہ کہاں اس کا آنا جانا زیادہ ہے، ساری معلومات ہم اس کے بارے میں لیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو کسی مادی غذا سے محبت ہو نا، جوان ہمارے پیزا اور برگر اور کڑھائیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شہر میں فلاں جگہ سے اچھی کڑاہی، اچھا پیزا اور اچھا برگر ملتا ہے،
انہیں ساری خبر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وہ آدمی جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلی محبت کی علامت یہ ہے۔ پھر دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے انسان مشکلات سے گزرتا ہے۔ پھر اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ مشکلات سے۔ آپ دنیاوی مادی محبت کو دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور جب کوئی مشکل آئے تو وہ اسے طلاق دے دے تو ہم کہیں گے یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ یا دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی جاب سے، اپنی نوکری سے محبت کرتا ہے، وہ کہے مجھے اپنی نوکری سے بڑی محبت ہے، لیکن وقت آنے پہ وہ نوکری چھوڑ دے تو ہم کہیں گے یہ کیسی محبت ہے؟ تو جب انسان دنیاوی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے مشکلات سے گزرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت سے انسان محبت کرتا ہے تو پھر اسے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اسے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ایوب کو ہم نے صبر کرنے والا پایا ہے۔ نعم العبد انہ اواب، کتنا اچھا بندہ ہے اللہ کا۔ اواب کہتے ہیں بار بار لوٹنے والے کو، بار بار اللہ کی طرف لوٹتا تھا، بار بار اسی کی طرف آتا تھا۔ نعم العبد انہ اواب۔ تو جتنی بھی انسان پر مشکلیں آ جائیں، محبت کرنے والا اپنے محبوب سے دور نہیں بھاگتا۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اسے مشکلات سے گزارتا ہے، پھر اسے تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو دی گئیں، اور فرمایا انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئیں، مجھ محمد کو دی گئیں۔ لیکن جب انسان پر تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں، امتحان آتا ہے، پھر اللہ درجہ بھی بڑا عطا کرتا ہے۔ اب رسول اللہ کا آپ درجہ دیکھیے، کائنات میں ایک ہی تاج ہے ختم نبوت کا، اور وہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ سجایا ہے۔ تو انسان اپنے محبوب کے لیے مشکلات سے گزرتا ہے، اور یہ دوسری علامت ہے انسان کی محبت کی۔ پھر تیسری علامت یہ ہے، انسان ہمیشہ اپنی محبت کو کم تر سمجھتا ہے، تھوڑی سمجھتا ہے۔ انسان اپنی محبت کو کیا سمجھتا ہے؟ کم تر سمجھتا ہے۔ آپ کو اگر اپنی والدہ سے محبت ہو، اپنی بیوی سے محبت ہو، آپ جتنی مرضی اپنی ماں جی کے لیے کوششیں کریں، خدمت کریں، مال خرچ کریں ان پہ، لیکن آپ کو اپنی محبت ہمیشہ ماں جی کی محبت کے سامنے کم نظر آئے گی۔ یہ دنیاوی محبت کا حال ہے۔ لیکن جب بندے کی اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو انسان کو ہمیشہ اپنی عبادات کم نظر آتی ہیں، اس کا فضل، اس کی رحمتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز کے بعد اللہ کے رسول کہتے استغفر اللہ، احادیث کے اندر آتا ہے۔ اب نماز کے بعد استغفر اللہ، اور وہ بھی اللہ کے رسول، تو کیوں اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے جو حق تھا، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو بیت الخلاء سے نکلنے کی جو دعا ہے، حدیث شریف میں 2 دعائیں آئی ہیں، محدثین کہتے ہیں ان دونوں دعاؤں کو ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا، رسول اللہ جب واش روم سے نکلتے بیت الخلاء سے تو رسول اللہ فرماتے غفرانک، بخشش سے ہے، اے اللہ بخش دے۔ محدثین نے تطبیق یہ کی ہے ان دونوں دعاؤں کو ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے۔ اب رسول اللہ واش روم سے نکلتے، بیت الخلاء سے نکلتے اور غفرانک فرماتے، اور یہ ہمارے لیے ہے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ کیوں کہ ہم جب بیت الخلاء سے نکلے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں، یا اللہ یہ وقت جو میں نے بیت الخلاء میں گزارا ہے یہ وقت بھی میں تجھے دیتا، تیری امانت تھا، تیرے ذکر کو دیتا،
یا اللہ تجھے نہیں دے سکا بخش دے اس لیے مجھے، وہاں سے نکلتے ہوئے بھی غفرانک۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان کو ہمیشہ اپنی محبت کیا نظر آتی ہے؟ کم تر۔ دیکھیں نا حضرت عائشہ رسول اللہ سے فرماتی، جب رسول اللہ کی عبادت دیکھتی نا کہ اللہ کے رسول ساری ساری رات کھڑے ہیں عبادت کر رہے ہیں، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی لما تصنعوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تو ورم آ جائے لما تصنعوا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی عبادت۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ نے تو آپ پر بڑا کرم کیا، دو جہانوں کی سرداری اللہ نے آپ کے سر انور پہ سجائی ہے، پھر بھی اتنی عبادت۔ تو اللہ کے رسول پتہ کیا جواب دیتے؟ اللہ اکبر، ہماری عبادتیں یا ہماری محبتیں کیا ہیں؟ فرماتے کہ افلا احب ان عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محبت کی یہ علامت ہے کہ انسان جب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے اپنی محبت کیا نظر آتی ہے؟ کم تر، اور اس کا فضل، اپنی عبادت کم تر نظر آتی ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم، اس کی رحمت زیادہ نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح محبت کی جو چوتھی علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ آپ دنیاوی بھی دیکھ لیں، اگر کسی شخص کو دنیاوی کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہ اسی کی باتیں کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اب ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ویڑوں سے، داندوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں لیگ ہوگی اور وہاں ہم پہنچیں گے۔ تو جن لوگوں کو دیگر چیزوں سے، کسی کو کھانے سے محبت ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کھانے کی باتیں ہی سنیں گے۔ جس کو دنیا سے محبت ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں گے ہمیشہ پیسے کی باتیں سنیں گے۔ تو اسی طرح جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسے اہمیت دیتا ہے۔ اس پر میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان کی محبت پہ قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جب ام معبد کے گھر پہنچے، وہ ایک طویل حدیث ہے، پھر کبھی کسی موقع پر سنائیں گے، آج ہماری یہ والی باتیں مکمل ہو جائیں۔ جب حضرت ام معبد کے گھر رسول اللہ پہنچے، دودھ نکالا اور پھر رسول اللہ دودھ نوش فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں رسول اللہ کو دودھ نوش فرماتا دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی تھی، مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ انسان ہمیشہ اپنے محبوب کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے، اپنے محبوب کو ترجیح دیتا ہے، اسے اہمیت دیتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر کو ہی آپ دیکھ لیں، اسی موقع پر رسول اللہ کے کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آپ نے ایسا کیوں کیا، آگے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ شبہ ہوتا، ڈر لگتا دشمن آگے سے حملہ کرے گا، میں رسول اللہ کے آگے چلا جاتا۔ جب مجھے لگتا پیچھے سے آئے گا، پیچھے چلا جاتا، پھر دائیں پھر بائیں۔ تو انسان ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھتا ہے، اس کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کی بھی یہی علامت ہے۔ آپ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کو دیکھیں، کس طرح انہوں نے اپنے سینے پہ تیر کھائے اور رسول اللہ تک انہوں نے تیر نہیں پہنچنے دی۔ تو یہ انسان کی محبت کی علامت ہے کہ انسان اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ سامنے رکھتا ہے۔ اور پھر محبت کی یہ علامت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے، تنہائی میں اسے ملنا چاہتا ہے، تنہائی میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، کچھ اس کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اس مالک سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ تنہائی چاہتے ہیں، وہ شب باشیاں بھی کرتے ہیں اور اٹھ کے اس مالک سے تار بھی جوڑتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔
پھر انہیں تہجد کی لذت محسوس ہوتی ہے، پھر انہیں نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے، پھر انہیں عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے پھر انہیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ میں اور آپ ہم اپنی تنہائیاں دیکھیں کہ ہم اپنی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں۔ آیا کہ موبائل اٹھا کے سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی لگا کے ٹی وی دیکھنا لگ جاتے ہیں، یا ہم اپنی تنہائیوں میں اس مالک سے تار جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تنہائیوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ہم تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں یا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یاد رکھیں، نیک وہ شخص ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ ہم جب لوگوں کے ساتھ گھل مل رہے ہوتے ہیں اس وقت تو ہر آدمی ہی اپنا آپ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور نیک بنتا ہے۔ حقیقتاً نیک وہ شخص ہے جس کی تنہائی پاک ہے، اور جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تنہائی میں پھر اس سے تار جوڑتے ہیں، پھر اس سے باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح محبت کی جو چھٹی علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان اس کی باتیں سننا چاہتا ہے، پھر انسان اسے دیکھنا چاہتا ہے، پھر انسان اس کے میسیجز بڑے غور سے بڑی توجہ سے پڑھتا ہے۔ آج کے دور میں تو چلیں واٹس ایپ اور دیگر کئی ذرائع آ گئے ہیں، جب پرانے دوروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو جو لوگ کسی سے محبت کرتے تھے، کسی دنیاوی شخص سے یا اللہ کی کسی ولی سے محبت کرتے تھے، تو وہ بڑا لمبا لمبا سفر طے کر کے انہیں دیکھنے جاتے تھے، ان کی باتیں سننے جاتے تھے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اللہ رب العزت سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری جیسا شخص جو امام ہے، فرماتے ہیں جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا تو فرماتے ہیں کہ کاش جو میں نے وقت ضائع کیا ہے وہ وقت بھی میں نے قرآن کو دیا ہوتا۔ وہ شخص جو امام ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دی ہی قرآن کو ہے، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، کاش جو وقت میں نے اپنی زندگی میں ضائع کیا ہے وہ بھی میں نے قرآن کو دیا ہوتا۔ تو صاحبو، میں اور آپ بھی ہم اسی طرف سفر کر رہے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے۔ کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے آپ کو پتہ چلے آپ نے زندگی تو جی ہی نہیں ہے، زندگی تو آپ نے گزاری ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے۔ زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے تو اس دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ آگے کیا لے کر جائیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اگر یہاں اللہ رب العزت کی محبت کو بوئیں گے، اللہ کی محبت کا دانہ ڈالیں گے، اللہ رب العزت کی محبت کا شوق پیدا کریں گے، کل بروز قیامت پھر آپ اس کی رحمت اور اس کے فضل کی فصل کاٹیں گے۔ اچھا، پھر انسان کی محبت کی جو 7ویں علامت ہے وہ یہ ہے، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے بار بار یاد کرتا ہے، اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، اس کا کیا کرتا ہے، بار بار۔ دنیاوی آپ دیکھ لیں، ہمارے اپنے کتنے دوست ہیں وہ دنیاوی محبت میں گرفتار ہیں، جب ان کے پاس بیٹھو آپ موضوع تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرو وہ بس اپنے ہی محبوب کی باتیں کریں گے۔ تو جب دنیاوی گندی محبت کے اندر اتنی لذت ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو یاد ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی محبت کے اندر کتنی لذت ہوگی۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علامت الحب دوامت الذکر، بار بار یاد کرنا، فرماتے ہیں یہ محبت کی علامت ہے۔ دوامت الذکر، بار بار یاد کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ اور ہمیں کس قدر اللہ رب العزت نے اپنی یاد کا حکم دیا ہے کہ عام حالات تو رہے عام حالات،
कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी गिरोह से मिलो फिर साबित कदम रहो। जंग की हालत में अल्लाह कह रहा है वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का ज्यादा जिक्र करो, थोड़ा जिक्र भी नहीं, ज्यादा जिक्र करो। तो जिन लोगों को अल्लाह से मोहब्बत होती है फिर वो अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं। आप और मैं अगर अपनी जिंदगियों पे नजर दौड़ाएं, होना तो ये चाहिए हर घंटा हम अल्लाह के जिक्र में गुजारें, लेकिन चले महीने में आप कितना वक्त जिक्र के लिए निकालते हैं? यकीनन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन पे अल्लाह का फजल होगा और वो मालिक के जिक्र के लिए वक्त निकालते होंगे, वगरना अक्सरियत का हाल जो है वो इंतहाई बुरा है। हमारी मोहब्बतें खोखली हैं, हम हकीकी तौर पर उससे मोहब्बत नहीं करते। जो लोग मोहब्बत करते हैं फिर उनके दिल का हाल क्या होता है? वो इस दुनिया में तो जिक्र रहा एक तरफ, वो जब बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाएंगे तो तब भी उनके दिल में यही बात होगी कि या अल्लाह, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार, और दूसरा वो ये कहेंगे या अल्लाह कहीं हमें मौका मिल जाए हम तेरे अर्श के साए में मुसल्ला बिछाएं और तुझे याद करने लग जाएं। वो कहा था किसी ने कि ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। और पलकों से मैंने दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि सागिर को खुदा याद नहीं। तो यहां इस दुनिया की हालत तो ये हालत है, वो लोग जब वहां जाएंगे तो वहां भी वो अल्लाह को याद करेंगे, उन्हें इसी में लज्जत मिलेगी। अब बातें मुकम्मल नहीं हुई और हमारा वक्त मुकम्मल हो चुका है। चलें इंशाअल्लाह हम अगले जुमे यहाँ से ही आगाज़ करेंगे। तो बहरहाल मोहब्बत की बात हो रही थी। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हैं वही जान सकते हैं कि उसकी मोहब्बत में किस कदर सुकून है।